بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تقریباً 12 دن ہو گئے چینل پر ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں تقریباً آج 12 دن کمپلیٹ ہو گیا، میں سفری میں ہوں اور ابھی بھی میں سفر میں ہوں۔ انشاءاللہ ٹوڈے نائٹ ہماری گاڑی ہے اور میں امید ہے کہ کل یا پرسوں میں اپنے آرام گاہ پر پہنچ جاؤں گا۔ سفر کافی طویل رہا، اسی وجہ سے ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں ہو پائی، اور آڈیو ریکارڈ کرنے کا مسئلہ رہتا ہے، آڈیو پراپر ریکارڈ نہیں ہو پاتی ہے، اسی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو کم سے کم 4 منٹ تک دیکھیں، جہاں تک جو میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تو بات آپ سن لیں کم سے کم، اس لیے کہ آپ نے باضابطے طور سے تھمبنیل میں دیکھا جو آج کی جو تاریخ ہے یہ بڑی معتبر تاریخ ہے، اور تاریخ کے پنوں میں، ہسٹری کے پیجز میں اس دن کا ایک اہم کردار ہے۔ اہم کردار اس وجہ سے ہے اس لیے کہ عیسوی تاریخ کے مطابق آج ہی کی وہ جو تاریخ ہے 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ عیسوی تاریخ کے اکارڈنگ 20 اپریل 571 عیسوی۔ تو یہ جو آج کی جو تاریخ ہے، اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ درود ڈے کے نام سے، اور یہ صرف ملک ہندوستان بھر نہیں، بہت سارے ممالک میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ جشن سے یہاں مراد یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، روڈ جام کریں، لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں کو تکلیف دیں، جو لوگ پھنسے ہوئے ہوں ان کے لیے مزید پریشانی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو میں کبھی کہنے کو کہتا بھی نہیں ہوں۔ دیکھیں، آج کے دن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس لیے کہ آج کی تاریخ عیسوی تاریخ کے اکارڈنگ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کائنات کا رسول، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو یہ دن ہمارے لیے معتبر ہے، اور آج کے دن درود پاک کی خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں پر ہو، جس حال میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، یا آپ سفر میں ہو، یا رشتہ داروں کے گھر پہ، یا آپ کہیں پر ہو، آپ وہیں سے کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی، لیٹے ہیں تو لیٹے ہی آپ درود پاک کی خراج عقیدت پیش کریں بارگاہ رسالت مآب میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھیے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑھیں، اور آپ وہ کام ہرگز نہ کریں جن کاموں کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو، راستے وغیرہ میں مزید تکلیف پہنچے عام لوگوں کو۔ یہ طریقہ، یہ تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے امتوں کو نہیں بتایا، میرے آقا نے یہ طریقہ ہمیں اپنانے کو نہیں فرمایا، تو پھر ہم اس طریقوں کو کیوں اپنائیں؟ لیکن آج کے دن ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا ہے، تو سیلیبریٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کے دن آپ ایک اور میں بزرگان دین جو ہمارا طریقہ رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ آپ آج کے دن بہترین غذائیں وغیرہ بنائیں اور فاتحہ کریں، درود پاک کی خراج عقیدت پیش کریں آقا کی بارگاہ میں، اور ہمارے غریب مظلوم مسلمان بھائیوں کو کھلائیں، اور دوسرے احباب کو بھی دعوت دیں۔ دعوت دینے سے بھی ایک دوسرے میں محبت بڑھتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں اپنے 1240 ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق بنتے ہیں، ان 5 حقوں میں سے ایک حق ہے، یعنی ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنا۔ تو آپ دعوت دیں، اگر دوسرے بھائیوں کو، اگر کوئی دوسرے بھائی آپ کو دیتے ہیں تو ان کی دعوت کو قبول کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جتنا ہو سکے اتنا درود پاک کی خراج عقیدت پیش کریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں کیا بیان کروں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں۔ آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں مثال کے ساتھ بیان کروں، اگزامپل کے ساتھ، تو میں آپ کو اگزامپل کے طور پر رکھتا ہوں، یا میں خود ہی اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ آپ سوچیں،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کا رشتہ قریب ہو جائے، مضبوط ہو جائے، حضور سے آپ کی بانڈنگ مضبوط ہو جائے، آپ کا کنیکشن تگڑا ہو جائے، آپ چاہ رہے ہیں آپ کا رشتہ حضور پاک سے بہت مضبوط ہو جائے، تو اس رشتے کو مضبوط بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اپنی زبانوں کو درود پاک کے ورد سے تر کرنا۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے جب تر رکھیں گے، آقا سے آپ کا رشتہ قریب ہوگا۔ جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے، ایسا نہیں درود پاک پڑھنے کے خیال میں آپ نماز چھوڑیں، یعنی نماز کو ترک کر کے آپ درود پاک پڑھیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ نماز چھوڑ کے پڑھیں گے تو پھر تو ویسے ہی آقا آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نماز پہلے ہے، اس لیے کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ٹھیک ہے، لیکن نماز چھوڑیں گے تو پھر تو آپ میری آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑے رہے نا، تو پھر ایسا نہیں چلے گا۔ نماز بھی پڑھیں اور درود پاک جتنا ہو سکے دن بھر میں پڑھیں۔ اور آپ دیکھیں تاریخ کے پنوں میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، مفسرین، ہمارے اکابرین اور جتنے بھی گزرے ہیں ہمارے آباء و اجداد، آپ ان کی تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو ایک بات آپ کو ضرور ملے گی۔ ان میں سے کچھ بادشاہ بھی ہیں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کا یہ روٹین تھا، طریقہ تھا کہ وہ سونے سے پہلے بھی درود پاک پڑھتے تھے۔ ان کا ایک لیول فکس ہوتا تھا کہ میں اتنا پڑھوں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ لیول فکس نہ کریں کہ 10,000 پڑھیں گے، لیکن آپ سے جتنا ہو سکے آج کی تاریخ سے، یعنی 20 اپریل سے آج آپ یہ عہد کر لیں کہ ہر رات کو ایوری نائٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ مرتبہ درود پاک کی خراج عقیدت پیش کر کے سوئیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا آپ 1000 مرتبہ یہ عہد کر لیں آپ پڑھیں، لیکن اگر کر لیتے تو اچھی بات ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اتنا درود پاک پڑھ کر سوئیں۔ اور یہ آپ عہد کر لیں کہ میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھوں گا 1 مرتبہ، 11 مرتبہ، یعنی جتنا ہو سکے 50، 40، 70، 100، 1000 جتنا ہو سکے، لیکن آپ یہ آج سے عہد کر لیجئے۔ اور آج کا یہ مبارک دن ہے، 20ویں تاریخ کے اکارڈنگ حضور کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ اس دن میں آج عہد کیجئے تاکہ میں ہر روز سونے سے پہلے درود پاک پڑھوں گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا کہ آپ کتنا پڑھیں گے کتنا نہیں پڑھیں گے، لیکن ضرور پڑھ کے سوئیے گا، اتنا ضرور کہوں گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور میں مسافر ہوں فی الوقت، انشاءاللہ 2 دن میں اپنے آرام گاہ پہنچ جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسافروں کی دعا کو قبول فرماتا۔ میں بھی دعا کروں گا آپ لوگ سلامت رہیں اور صحیح و سلامت میرا سفر کمپلیٹ ہو جائے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں ہمارے لیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔